وہ دوران تعلیم کالج اور اکیڈمی میں خاصا خوش مزاج مشہور تھا۔ خواتین سے غیر ضروری بات کرنا اسے پسند نہیں تھا اور نہ ہی وہ جلد بے تکلف ہونے والوں میں سے تھا۔ اس کے حلقہ احباب میں لڑکیاں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ اس کے باوجود وہ اجنبی نمبر پر کسی سے بھی بات کرتے ہوئے خاصا محتاط ہو جاتا تھا کہ شاید فون کے دوسری طرف کوئی اس کے جاننے والوں میں سے نہ نکل آئے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ رمشا سے بات کرتے ہوئے بھی احتیاط برتتا تھا۔ اچھا، تو جناب کے لالا جان محترمہ ڈاکٹر حوریہ کے انتظار میں عمریہ بتا رہے تھے۔ رمشا کا انداز ناقابل فہم قسم کا تھا۔ بظاہر وہ بڑی خوش اخلاقی برت رہی تھی، تاہم لہجہ خاصا سلگتا ہوا تھا۔ عبد ایک دفعہ پھر سے ٹھٹکا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ جو ہماری نظر میں اور دل میں رہتے ہیں ان کے بارے میں ہر خبر رکھنا پڑتی ہے۔ یاد رہے ہماری نظر میں صرف تم ہو۔ اس کا انداز صاف جتانے والا تھا۔ ڈاکٹر حوریہ کے بارے میں تم کیسے جانتی ہو؟ میں تو حناس چرار، مونسا مونا اور مینا کے بارے میں بھی جانتی ہوں۔ تم اپنی ماما، خالہ اور لالا کے بے انتہا لاڈلے ہو، بلکہ لالا کی جان تم میں ہے۔ میں تو یہ تک جانتی ہوں، اور بھی جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، وہ خاصی فراخ دلی سے کہہ رہی تھی۔ مجھے تم سے کچھ نہیں پوچھنا، ابا چڑھا کر بولا۔ تو اب تک کیا کہہ رہے تھے؟ وہ اسے اور بھی چڑھانے لگی۔ بکواس کر رہا تھا۔ بہت اچھی بکواس کرتے ہو۔ دھیمے سے لہجے میں بلا کی کھنک تھی۔ میں جانتا ہوں۔ اور کیا جانتے ہو؟ وہ بات سے بات نکال رہی تھی، اسی لیے عبد ایک دم چپ سا ہو گیا۔ مجھے فون کیوں کرتی ہو؟ بہت دیر بعد اس نے تحمل سے پوچھا۔ اچھے لگتے ہو۔ اچھا لگنے سے کیا ہوتا ہے؟ محبت، وہ برجستہ بولی۔ اور محبت کیا ہوتی ہے؟ جب کوئی دل سے بہت قریب محسوس ہونے لگتا ہے۔ دیکھیں مس، مجھے یہ دل اور محبت کے کسی اٹریکٹ نہیں کرتے۔ دل کا کام صرف خون پمپ کرنا ہے، اسے یہی کرنے دیجیے۔ فضول کام اس کے ذمہ مت لگائیے، اپنا نقصان کر بیٹھیں گی۔ وہ روکھے سے لہجے میں بولتا چلا گیا۔ ہمارا اتنا خیال رکھنے کا شکریہ۔ وہ گویا کھلکھلا اٹھی تھی۔ عبد اس کی ہنسی کی جل ترنگ سن کر چپ ہو گیا۔ بہت ڈھیٹ ہو تم، عبد بھنایا۔ وہ تو میں ہوں، بتانے کی ضرورت نہیں۔ تم آخر چاہتی کیا ہو؟ وہ زچ ہو گیا۔ صرف اتنا چاہتی ہوں کہ تم میری چاہت میں مبتلا ہو جاؤ۔ یہ ممکن نہیں، وہ صفائی سے بولا۔ کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا۔ بڑی خوش فہمی ہے۔ نہیں، خوش فہمی کیوں؟ وقت ثابت کرے گا تم میری محبت کو ایک دن تسلیم کر لو گے۔ اب اجازت ہوگی کیا؟ اس نے بڑی نرمی سے اجازت چاہی تھی۔ اگر فون ایسے ہی منقطع کر دیتا تو وہ دوبارہ کال کر دیتی، اور اگر فون آف کر دیتا پھر تو اور بھی قیامت آ جانی تھی۔ وہ لابی میں رکھ کے فون پر اس کی جان کھاتی رہتی، اور اگر وہ فون سننے نہ جاتا تو بھی سب کی نظروں میں آ جاتا۔ نہیں، ترنت جواب آیا۔ کیوں؟ وہ پھر سے ضبط کیے پوچھ رہا تھا۔ میری مرضی، میں بھی کچھ مصروف ہوں۔ عبد نے گویا دانت پیسے۔ عبد، اس کی آواز میں واضح حکم تھا۔ تم مجھ سے بات کرو گے؟ نہیں کروں گا۔ عبد نے سلگتے ہوئے فون آف کر دیا تھا۔ اس کی کنپٹیاں تک سلگ رہی تھیں، اور وہ خود سے عہد کر رہا تھا کہ آج کے بعد رمشا اکرام سے کبھی بات نہیں کرے گا، مگر اس کے یہ عہد خود بخود بودے ثابت ہونے لگتے تھے جب وہ ایک دفعہ پھر سے تلملاتے ہوئے اس کی فون کال نہ صرف اٹینڈ کر لیتا تھا بلکہ اسے مجبوراً بات بھی کرنا پڑتی تھی، ورنہ آپریٹر ہارون تھوڑی دیر بعد اس کے روم میں جھانک کر اطلاع دینے لگتا تھا۔ سر، آپ کا فون ہے۔ اور اسی بات سے بچنے کے لیے وہ موبائل کا نمبر بدلنے کے بارے میں بھی سوچ نہیں سکتا تھا۔ وہ جو اس کے گھر کی چھوٹی سی چھوٹی بات بھی جانتی تھی، نیا نمبر ڈھونڈنا اس کے لیے کچھ مشکل امر نہ تھا۔ آج پھر ان کا میچ تھا۔ اس دن عبد کی ٹیم بہت محنت کے بعد میدان میں اتری تھی۔ آج بھی شائقین نے پوسٹر تھام رکھے تھے اور مسلسل ہوٹنگ کی جا رہی تھی۔ چند منچلے فضائے کے سائن بورڈ پکڑے چیخ رہے تھے۔ کچھ شوخ مزاج لڑکیاں بھی برابر نعرہ بازی کر رہی تھی۔ رمضان سے پہلے یہ ان کا آخری میچ تھا، اس لحاظ سے یہ میچ عبد اور جازم کے لیے بہت اہمیت کا حامل تھا۔ جب وہ اپنی ٹیم کو بریفنگ دے رہا تھا، اسی پل ایک کیڈٹ نے اس کے کان میں آ کر سرگوشی کی۔ سر، کوئی رمشا اکرام ہے، پارکنگ میں اپنی گاڑی کے پاس کھڑی ہیں۔ انہوں نے یہ موبائل فون دیا ہے، کہہ رہی ہیں کہ ابھی ان سے بات کریں۔ کیا؟ عبد کے گویا ہر طرف آگ لگ گئی تھی۔ وہ یکدم لب بھینچ کر گویا دھاڑا، اور ننا سا اسٹائلش موبائل اس نے دیوار سے دے مارا تھا۔ تبھی یوب اس کے قریب چلا آیا۔ موڈ ٹھیک کر کے گراؤنڈ میں جائیے گا، ورنہ نتیجہ پچھلے میچ جیسا ہی ہوگا۔ تمہاری کسر باقی رہ گئی تھی، تم بھی آ کر دل جلا لو۔ عبد غصے میں سیڑھیاں اتر گیا۔ اس کی پوری ٹیم پہلے سے ہی میدان میں موجود تھی۔ اگرچہ وہ سخت بیزار اور بد دل ہو چکا تھا، مگر
حیرت انگیز طور پر صرف 30 منٹ کے دوران اس نے 3 گول کر لیے تھے، جبکہ جازم صرف ایک دفعہ گیند کو فلیگ پوسٹ کی طرف لے جا پایا تھا، مگر ایک کھلاڑی نے پھر سے اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ اس میچ میں جازم نے بری طرح سے ناکامی کا منہ دیکھا تھا۔ لڑکیوں نے اس کی جیت کی خوشی میں ہنگامہ مچا دیا۔ آج کا میچ اس لحاظ سے بھی خصوصیت کا حامل تھا کہ اس میچ کو دیکھنے ان کے سینئر کمانڈر، اسکواڈرن لیڈر ازور اور ونگ کمانڈر عادل کے ساتھ ساتھ ایئر کمانڈر نجم بھی شریک ہوئے تھے۔ وہ اپنے ایک بہت ہی عزیز دوست کو خط لکھ رہا تھا۔ علی سے اس کی بہت پرانی جان پہچان تھی۔ ان دنوں علی سعودیہ میں مقیم تھا۔ ان کی ٹیلی فونک گفتگو نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو لمبے لمبے خط لکھنے کے مرض میں مبتلا تھے۔ خصوصاً علی تو بہت ہی تفصیل کے ساتھ 8-10 صفحات کا خط لکھتا تھا، حتیٰ کہ اپنا کھایا پیا تک بتاتا۔ وہ اس کے خط کی ایک ایک چیز کو غور سے پڑھتا تھا۔ خط کے اختتام پر یہ 4 لفظ تو ضرور لکھے جاتے: تمہارے لیے بطور تحفہ اپنی پڑوسی فلاں بن فلاں کی ایک مرغی چرا کر لے آؤں گا، پورا سال اس کا گوشت کھانا، پھر بھی 4-5 بوٹیاں بچ جائیں گی۔ وہ علی کو خط کے جواب میں لکھ رہا تھا: میرے پیارے اور بے حد موٹے علی، ان دنوں تمہاری یاد بے حد بےقرار کیے رکھی ہے۔ ہر موٹے افیسر کو دیکھ کر تم یاد آ جاتے ہو۔ میرا تو خیال تھا سعودیہ جا کر تم کچھ پگھل جاؤ گے، یعنی تمہارے وجود کے کچھ چربی کم ہو جائے گی، مگر میری یہ خام خیالی ہی رہی۔ ظاہر ہے پڑوسی کی مرغیوں پر جو نظر ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ بیچاری مرغیاں تمہارے عطاب سے بچ بھی نہیں پاتی ہوں گی۔ تمہاری جنگجو طبیعت کے بھلا کیا کہنے، وہ بھی اپنی اوقات دکھانے سے باز نہیں آئے۔ یہ ہاتھا پائی، مار کٹائی پنجابی فلمیں زیادہ مت دیکھا کرو۔ یہ ہاتھا پائی، یہ مار کٹائی پنجابی فلمیں زیادہ مت دیکھا کرو۔ کسی دن وحشی ڈوگر کے روپ میں سامنے آ جاؤ گے۔ اور ہاں، تمہیں خالہ اور ماما بہت یاد کرتی ہیں۔ ہمارے لیے چوری شدہ مرغیاں لانے کی ضرورت نہیں، یہاں بھی فارمی ککڑیوں کا بزنس بہت اچھا چل رہا ہے۔ اگر کچھ لانا چاہتے ہو تو خالہ جان کے لیے عقیق اور اصلی زعفران لانا، ماما کے لیے ویلوٹ کی جائے نماز، اور مونا مینا کے لیے تسبیح اور کھجوریں، ہناس لالا کے لیے اصلی کھجوری ٹوپی، یوب کے لیے پورے 1000 شمارے والی لمبی سی تسبیح، جبکہ میرے لیے ان چیزوں میں سے تو کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ ایک جاپانی میوزک سسٹم ضرور لے آنا، اور جو تم نے پیانو لانے کا وعدہ کر رکھا تھا وہ بھی ابھی تک پورا نہیں کیا۔ بس فرمائشوں کی لسٹ بنوا لیتے ہو، اللہ جھوٹ نہ بلوائے۔ آج تک تم نے ایک بھی فرمائش پوری نہیں کی۔ وہ بڑے خوشگوار موڈ میں خط لکھنے میں مگن تھا۔ علی بہت عرصہ تک اس کا پڑوسی بھی رہا تھا۔ اس کے والدین حیات نہیں تھے اور کوئی بہن بھائی بھی نہیں تھا۔ وہ اپنی نانی کے ساتھ رہتا تھا۔ نانی کا انتقال ہو گیا تو وہ اپنے ماموں کے پاس سعودیہ چلا گیا۔ ماموں بے اولاد تھے، یہ ان کے ساتھ رہنے لگا۔ عبد کے پاس اس وقت علی کے کوئی 150 کے قریب خط محفوظ تھے۔ جب کبھی وہ ذرا بوریت محسوس کرنے لگتا تھا، علی کے خطوط کا خزانہ نکال کر بیٹھ جاتا اور پھر مسکراہٹ اس کے ہونٹوں سے چپک کر رہ جاتی تھی، مگر اس موبائل فون کو گویا عبد کے ہونٹوں کی مسکان سے بیر ہو چلا تھا۔ تبھی تو پرسکون ماحول میں ایسے بے ہنگم ارتعاش پیدا ہوا تھا کہ عبد کی ساری توجہ اور محویت ایک چھناکے سے ٹوٹ گئی۔ اس نے قلم ہاتھ میں پکڑے پکڑے موبائل اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ فلائٹ لیفٹیننٹ عبد جرار سے بات کروا دیں۔ وہی کھنکتی آواز اور شگفتہ لہجہ۔ عبد نے ایک گہری سانس بھری اور دھیمی آواز میں بولا: فرمائیے، ہم نے کیا فرمانا ہے؟ فرماتے تو آپ ہیں، ایسا تلخ مزاج، اللہ کی پناہ۔ اس نے گویا موبائل چھوڑ کر کانوں کو ہاتھ لگائے تھے۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ میرے گفٹ کا بھلا تم نے کیا حشر کیا تھا؟ ننھا سا موبائل اپنی ناقدری پر روتا رہا۔ خیر، یہاں تو انسانوں کی قدر نہیں، چیزوں کا بھلا کیا رونا۔ وہ خام خواہ دکھی ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ خیر چھوڑو اس بات کو، یہ بتاؤ اس وقت کیا کر رہے تھے؟ اب بڑے دوستانہ انداز میں پوچھا جا رہا تھا۔ تم سے مطلب؟ وہ کاغذ اور قلم ایک طرف رکھے کارپیٹ پر لیٹ گیا تھا۔ مجھے ہی تو مطلب ہے، ویسے تم نہ بھی بتاؤ میں پھر بھی جانتی ہوں تم کیا کر رہے تھے۔ اس کا اندازہ معنی خیز تھا۔ اچھا تو پھر بتا دیں میں کیا کر رہا تھا؟ عبد نے چپتے لہجے میں پوچھا۔ علی کو خط لکھ رہے تھے نا؟ اس نے وثوق سے کہا تھا۔ وہ چونک گیا۔ وہ اس طرح اسے چونکائے رکھتی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا تھا کہ وہ ہے کون۔ کم از کم اس کے قریب کوئی ایسی لڑکی نہیں تھی جو اس کے روزمرہ معمولات تک سے بھی باخبر رہتی۔ تو پھر یہ رمشا اکرام کون تھی؟ تم جانتی ہو علی کون ہے؟ اس نے بہت محتاط انداز میں پوچھا۔ ہاں، ادھر سے فوراً جواب آیا۔ تو پھر بتاؤ۔
تمہارا دوست ہے، وہ سوچتے ہوئے بولی تھی۔ حالانکہ وہ یہ بات جانتی تھی مگر انداز یوں تھا گویا سوچ بچار کے بعد تکا مارا گیا ہو۔ ہاں، ابد بڑبڑایا۔ اس کے علاوہ پتہ ہے علی کون ہے؟ اب پھر سے وہ تجسس کی مار رہی تھی۔ کون ہے؟ تمہاری خالہ کا ہونے والا داماد۔ تم کیسے جانتی ہو؟ ابد گویا ششدر رہ گیا تھا۔ وہ کوئی عام رانگ کالر تو نہیں لگتی تھی۔ آج سے پہلے تک وہ اس سے بس عام سے انداز میں بات کرتا رہا تھا، اس لیے تو ابد نے کبھی اس کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کی تھی، مگر اس وقت وہ حیران رہ گیا تھا۔ یہ بات آج کل امی اور خالہ کے درمیان ڈسکس ہو رہی تھی۔ علی کے ماموں نے بھی ڈھکے چھپے لفظوں میں مونا کے لیے پسندیدگی ظاہر کی تھی، مگر یہ انتہائی گھریلو بات بھلا اس اجنبی لڑکی کو کیسے پتہ چلی تھی؟ اس کا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا اور اس کے پورے وجود میں عجیب سی بے چینی بڑھ گئی تھی۔ اب رمشا اکرام کے بارے میں جاننا ناگزیر ہو گیا تھا۔ یہ مت پوچھا کرو میں کیسے جانتی ہوں اور تمہارے بارے میں کیا کیا جانتی ہوں، وہ جتا کر بولی۔ ویسے تمہارا دوست علی مونا کو خاصا پسند کرتا ہے، اسی کی خواہش پر رشتے کی بات چلائی گئی ہے۔ تم کون ہو؟ بہت سنبھل کر ابد نے سنجیدگی سے پوچھا۔ تمہاری عاشق۔ میں پوچھ رہا ہوں تم ہو کون؟ اس نے ذرا تیز لہجے میں اپنا سوال پھر دہرایا۔ رمشا اکرام، تمہاری راہوں میں کھڑی منتظر محبت، تمہاری نظر التفات کی بوند بوند ترسنے والی خشک زمین، تم مجھے ایسی افسانوی باتوں میں الجھا نہیں سکتی۔ ابد کو غصہ آ گیا۔ تمہیں اپنی باتوں میں نہیں محبت میں الجھانا چاہتی ہوں، مگر تم ہو کہ دامن بچا کر نکل جاتے ہو۔ اس کا لہجہ خاصا بوجھل اور دھیما ہو گیا تھا۔ یہ بے فائدہ باتیں ہیں، مجھ پر اثر نہیں ہو سکتی۔ تم مان لو گے ایک دن، یہ ممکن نہیں، کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا۔ خوش فہمی ہے تمہاری، وہ سلگ کر بولا۔ نہیں، خود پر اعتماد ہے اور اس محبت پر اعتماد ہے جو میرے اور تمہارے درمیان صف باندھے کھڑی ہے۔ اس کی مزید کوئی بات سنے بغیر اس نے کھٹاک سے فون بند کر دیا، جبکہ ابد خون کے گھونٹ بھر کر رہ گیا۔ اس نے دل میں پختہ عہد کر رکھا تھا کہ آئندہ کی کوئی کال اٹینڈ نہیں کرے گا۔ نہ جانے کون لڑکی تھی، کس مقصد کے تحت اسے تنگ کر رہی تھی، نہ جانے اس کا کیا منصوبہ تھا، وہ جس حساس ادارے سے منسلک تھا۔ یہ لڑکی اس کے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتی تھی۔ اسے بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت تھی۔ رمشا نے بہت دنوں سے کال نہیں کی تھی اور وہ جو اس کا سراغ لگانے کا متعلق سوچ رہا تھا ایک دم پرسکون ہو گیا۔ ویسے بھی ان دنوں فضائی مشقیں وقفے سے جاری تھی، دن بے حد مصروفیت میں گزر جاتا تھا۔ اناس لالا نے صبح ہی اسے خوشخبری سنائی تھی کہ خالہ نے مونا کے لیے علی کا رشتہ قبول کر لیا ہے۔ علی اور مونا کی پسندیدگی کی بنا خالہ کے کانوں میں پڑ چکی تھی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ خالہ دوسری بیٹی کو بیرون ملک نہیں بھیجنا چاہتی تھی۔ پہلے مونسا چلی گئی تھی اور اب مونا کی باری تھی۔ خالہ شاید اسی محبت میں علی کے رشتے کو انکار بھی کر دیتی، مگر مونا کی آنکھوں میں اترے رنگوں نے انہیں یہ رشتہ قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ ہفتہ کو وہ گھر آیا تو ہمیشہ کی طرح شاندار استقبال کیا گیا تھا۔ مونا کی شادی اس بار علی کی آمد کے بعد ہونا قرار پائی تھی۔ ان دنوں ابد کو علی کے خط کا انتظار تھا۔ وہ جانتا تھا علی جب تک اپنی محبت کی داستان بیان نہ کر لے اسے چین نہیں آنا۔ مونا اس کے لیے شربت بنا کر لائی تو ابد نے ٹھنڈی آہیں بھرنا شروع کر دی۔ خالہ، آنگن کی ساری چڑیاں اڑ رہی ہیں، کون اتنے پیار سے شربت بنا کر پلائے گا؟ غم کیوں کھاتے ہیں بھائی؟ ہم آپ کی خدمت کرنے کے لیے مستقل خادمائیں لے کر آئیں گے۔ مینا نے اپنی عقل کے مطابق، کیا مطلب؟ خادمائیں یعنی لالا اور ابی کی دو بیویاں؟ مونا چیخی۔ جی نہیں، اب اتنی خادمائیں بھی دستیاب نہیں ہیں۔ مینا نے سر نفی میں ہلایا۔ صرف ایک ملے گی، یعنی ایک اور ایک، دو۔ ابی نے فوراً بات اچک لی۔ ایک ماما کی پسند کی اور ایک ہم دونوں بھائیوں کی پسند کی۔ پتہ ہے کیا کریں گے؟ وہ پورا جگ خالی کر کے میدان میں اتر آیا۔ بھلا کیا؟ مونا اور مینا نے اشتیاق سے پوچھا۔ ہم دونوں اپنی ایک بیوی ماما اور خالہ کے پاس ان کی خدمت کے لیے چھوڑ دیں گے، کیونکہ تم لوگوں کو تو چلے ہی جانا ہے، پھر ہماری ماؤں کا کون خیال رکھے گا؟ میں نے سوچا ہے کہ تم اپنی ایک بیوی کو ادھر چھوڑ جاؤ گے ماؤں کی خدمت کے لیے اور دوسری کو اپنی خدمت کے لیے ساتھ لے جاؤ گے۔ بہت چلاک ہو تم ابھی، یعنی ایک تیر سے اتنے شکار۔ خالہ خوش، ماما خوش، خاتون اول بھی خوش، مگر خاتون دوم جو نہ خوش ہوں گی اس کا کیا کرو گے؟ مونا نے اس کے کندھے پر تھپ لگائی تھی۔ بہت زبان چل رہی ہے تمہاری۔ ابھی اپنے رنگ میں واپس آ رہا تھا۔ یہ جو میری اونچی ناک کے نیچے لو سٹوری چلتی رہی ہے نا، اس لو سٹوری چلانے والے کا انجام میرے ہاتھوں اچھا نہیں ہوگا۔ اتنے طویل ترین محبت نامے لکھتا رہا ہے، مگر مجال جو اس موٹے نے اس راز کو اگلا ہو۔ علی اتنا بھی موٹا نہیں ہے، بس تھوڑا صحت مند ہے، مونا نے مری آواز میں کہا۔ تھوڑا صحت مند کہاں؟ ابد چیخا۔ پورا ڈرم ہے۔ تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ مونا روحانسی ہو گئی۔ میں امی اور خالہ کو بتاتی ہوں۔ کیا بتاؤ گی؟ ابد مزے سے بولا۔ علی سے کہیں ڈائٹنگ کر لے، وہ مسلسل اسے چھیڑ رہا تھا۔
اللہ کرے تمہاری بیوی اتنی موٹی ہو جتنا ڈھول ہوتا ہے، اتنی چالاک ہو کہ تمہیں تگنی کا ناچ نچا دے۔ مونا ضد ہو کر بددعاؤں پر اتر آئی۔ اے لڑکی، میرے سونے جیسے بیٹے کو بددعائیں تو نہ دو۔ اگر ایسی صفات کی کوئی لڑکی آ گئی نا تو سب سے پہلے ہم دو بڈھیوں کو کان سے پکڑ کر چلتا کرے گی، پھر ہم کہاں جائیں گے؟ خالہ کفگیر سمیت کچن میں سے برآمد ہوئی تھی۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ مونا بھی دہل گئی۔ موٹی عقل جو ہے علی کے جیسی۔ اس نے پھر چھیڑا، ابھی کے بچے۔ مونا ناراضی سے چیخی تھی اور پھر تھپ تھپ کرتی کچن میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ازالے کے طور پر وہ ان دونوں کو شاپنگ کروانے لے جا رہا تھا۔ مارٹ میں گھومتے ہوئے اس کا سیل مینا نے لے لیا تھا۔ وہ اپنی کسی فرینڈ سے میسیجز پر بات کرنے لگی تھی، جبکہ عبد اور مونا گھوم پھر کر شاپنگ کر رہے تھے۔ عبد کی چوائس بہت اعلیٰ تھی۔ مینا اور مونا کے علاوہ اس نے حوریہ کے لیے بھی ایک بہت نفیس سوٹ لیا تھا۔ مینا کی شاپنگ مکمل ہو گئی تو ہاتھ میں کون پکڑے گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ اس نے کون ختم کر لی تو سیل فون پر مخصوص بیل بجنے لگی۔ انجان نمبر تھا، سو اس نے کال اٹینڈ نہیں کی، مگر فون اس تسلسل سے بجنے لگا تھا کہ مینا نے سوچا شاید کوئی ضروری کال ہو۔ جو ہی اس نے یس کا بٹن دبایا، دوسری طرف سے بے حد رسیلی آواز سنائی دی، ابھی اتنے دن لگا دیے، کیا واپس نہیں آنا؟ جی آپ کون؟ عبد کے سیل پر صنف نازک کی کال اور پھر بے تکلفانہ انداز۔ مینا کے کان فوراً کھڑے ہوئے تھے۔ تم کون؟ دوسری طرف کی آواز قدرے محتاط ہو گئی تھی۔ میں مینا ہوں، عبد بھائی کی بہن۔ آپ کون ہیں؟ مینا نے جلدی سے تعارف کی رسم نبھائی۔ مجھے رمشا کہتے ہیں۔ عبد کہاں ہیں؟ وہ تو شاپنگ کر رہے ہیں، میں گاڑی میں بیٹھی ہوں، کوئی میسج ہے تو دے دیں، مینا نے گھبرا کر کہا تھا۔ ایک تو یہ خوف بھی تھا کہ عبد کال اٹینڈ کرنے پر ناراض نہ ہو جائے۔ میسج؟ وہ کچھ دیر سوچ میں پڑ گئی۔ ایکچولی بات یہ ہے کہ تم اپنے حناس لالا سے میری بات کروا دو، ابھی تو ممکن نہیں، ان سے رات 10 بجے کے بعد بات ہو سکتی ہے۔ مینا نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا۔ آپ عبد بھائی کی فرینڈ ہیں؟ مینا زیادہ دیر اپنے تجسس پر قابو نہیں پا سکی تھی۔ تمہارے عبد بھائی مجھ سے پیار کرتے ہیں، یہ بات تم سے کہنے والی نہیں، مگر اس لیے بتایا تاکہ تم اپنی امی اور خالہ کو بتا دو۔ وہ بہت تول تول کر بول رہی تھی۔ اچھا، تو کیا آپ ہماری ہونے والی بھابھی ہیں؟ مینا کی چہکتی آواز کو بریک تب لگے تھے جب عبد فرنٹ سیٹ کے دروازہ کھول کر بیٹھ گیا اور ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر مینا کے کان سے لگا سیل جھپٹ لیا۔ بھائی؟ مینا کچھ سہم گئی تھی۔ عبد کے تاثرات ہی ایسے تھے، فون کان سے لگائے وہ پھنگارا، آئندہ اس نمبر پر کال کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ جتنی نرمی سے اس کے ساتھ برت سکتا تھا برت چکا تھا، مگر یہ ڈھیٹ تو اسے گھر والوں کے سامنے بھی ذلیل کرنے پر تل گئی تھی۔ عبد مارے اشتعال کے کچھ دیر بول ہی نہ پایا۔ کافی دیر بعد وہ مینا سے مخاطب ہوا۔ اس لڑکی نے جو بکواس کی ہے اس پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں۔ جی بھائی؟ مینا نے زور سے سر ہلایا۔ رمشا اکرام اس کے لیے سچ مچ درد سر بن چکی تھی۔ ان دنوں پھر سے فلائنگ کی مصروفیت نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ پورے 1.5 ماہ تک وہ گھر جا ہی نہیں سکا تھا اور نہ ہی گھر والوں سے تفصیلاً بات ہو سکی تھی۔ رمشا کا بھی کوئی فون نہیں آیا تھا۔ پھر لالا کی شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے اور اس کے دماغ سے رمشا بالکل ہی نکل گئی۔ حوریہ بھابھی کی آمد، مونا کی رخصتی، 2 شادیوں کی تقریبات تھیں، سو عبد کو سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ ایک طرف عزیز از جان دوست تھا اور دوسری طرف بھائی۔ لالا کی شادی بے حد یادگار رہی تھی۔ مونا اور علی ولیمہ کے کچھ دن بعد سعودیہ چلے گئے تھے اور حوریہ بھابھی مستقل ان کے گھر میں رونق بن کر اتر آئی تھی۔ شادی کے 3 ماہ بعد اناس لالا اس سے ملنے کے لیے چلے آئے۔ بھابھی نے کیسے آنے دیا؟ انہیں چھیڑ رہا تھا مگر لالا کافی سنجیدہ تھے، چنانچہ عبد کو بھی سنجیدہ ہونا پڑا۔ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنا ہے ابھی۔ وہ بے حد الجھے دکھائی دے رہے تھے۔ جی لالا، تم رمشا اکرام کو جانتے ہو؟ وہ آپ تک بھی پہنچ گئی ہے؟ عبد کا لہجہ چبھتا ہوا تھا۔ وہ نہیں پہنچی، اس کا باپ آیا تھا میرے پاس۔ اناس لالا کا انداز کچھ سوچتا ہوا اور کھویا سا تھا۔ کیا مطلب؟ عبد چونک گیا۔ جانتے ہو اس کا باپ کون ہے؟ لالا نے سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ اس سے ناواقف تھا۔ اس کا باپ اس شہر کا نامور بزنس مین ہے، فیکٹریاں چلتی ہیں اس کی۔ رمشا اس کے 3 بیٹوں کے بعد پیدا ہونے والی بیٹی ہے اور جیسی محبت ہم تم سے کرتے ہیں ٹھیک ویسی ہی محبت وہ اپنی بیٹی سے کرتا ہے۔ اور جانتے ہو باپ کب اور کیوں بے بس ہوتا ہے؟ ان کی آواز اور لہجہ دونوں ہی دھیمے تھے۔ ظاہر ہے میں کیسے جان سکتا ہوں؟ عبد چڑھ کر بولا۔ وہ ان کی تمہید کا متن کچھ جان رہا تھا۔ ابھی تم اور رمشا اگر ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے تو پھر تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ ہم ایک طریقے کے ساتھ تمہارا رشتہ لے کر جاتے۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہے تھے۔ کیا مطلب؟ میں رمشا کو نہیں جانتا، وہ میرے لیے صرف ایک رانگ کالر ہے اور 1 سال سے وہ لالا سے یہ سب کچھ کہنا چاہتا تھا مگر نہ جانے کیوں نہیں کہہ پایا۔ شاید ایک لڑکی کے لیے ایسے کلمات ادا کرنا اس جیسے مہذب بندے کے اختیار میں نہیں تھا۔ ابھی میں نے اور ماما نے باہمی صلاح مشورے کے بعد واجد اکرام کو فی الحال ٹالا ہے۔
انہوں نے گویا اس کے چھکے چھڑا دیے تھے، مگر لالا وہ سخت مضطرب ہو گیا۔ کوئی اگر مگر نہیں، ایک باپ کی بے بسی کو صرف وہ ہی محسوس کر سکتا ہے جو ایک ہمدردانہ دل رکھتا ہو۔ وہ اپنی بیٹی کی وجہ سے مجبور تھے، تبھی ہمارے گھر ہاتھ باندھے چلے آئے۔ انہیں یقیناً رمشا نے مجبور کیا ہوگا، اور تم بھی تو یہی چاہتے ہو۔ واجد صاحب بتا رہے تھے کہ 1-1.5 سال سے تمہارا اور رمشا کا رابطہ ہے۔ بہرحال اچھی طرح سے سوچ لو، میں اور ماما تمہارا رشتہ طے کرنا چاہتے ہیں، اور واجد صاحب کہہ گئے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے علاوہ کسی اور سے نہیں کر سکتے۔ اگر ایسا کرنے کی انہوں نے کوشش بھی کی تو رمشا خود کو ختم کر لے گی۔ انہیں اپنی بیٹی کی زندگی عزیز ہے، اور ہمیں تمہاری خوشی۔ لالا تو اپنا نقطہ نظر واضح کر کے چلے گئے تھے، تاہم وہ سوچوں کے بھنور میں ڈوبتا ابھرتا جا رہا تھا۔ اس کے تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک رانگ کالر اس کی محبت میں مبتلا ہو کر اتنا بڑا قدم اٹھا لے گی۔ نہ جانے کیوں پہلی مرتبہ اس کے دل میں رمشا کے لیے خود بخود نرم جذبات ابھر آئے تھے، اور وہ اس وقت حیران رہ گیا تھا جب رمشا کی فون کالز کا اسے انتظار رہنے لگا۔ لاشعوری طور پر دھیرے دھیرے وہ اس کے دل و دماغ پر قابض ہونے لگی تھی۔ ابھی تک اس نے رمشا کو دیکھا نہیں تھا، مگر وہ اسے سوچنے لگا تھا۔ وہ اس کے خوابوں اور خیالوں میں بسنے لگی تھی۔ دھیرے دھیرے ہی صحیح عبد کو اس کی مدھر آواز سننے کی عادت سی ہو گئی تھی، اور ایک دن ماما اور حریہ بھابھی رمشا کو انگوٹھی پہنا کر سادگی سے رسم بھی کرائیں۔ پھر عبد نہ جانے کیوں اس سے ملاقات کے بہانے ڈھونڈنے لگا تھا۔ شاید وہ رمشا کی شدتوں کے سامنے سر تسلیم خم کر چکا تھا، یا پھر رمشا نے اپنے باپ کو اس کے گھر بھیج کر عجیب سی ندامت میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ ایک بیٹی کے باپ کو جھکانا نہیں چاہتا تھا۔ اگر واجد اکرام بے بس ہو کر اپنے کندھے جھکا چکے تھے تو پھر اس کی شرافت نے گوارا نہیں کیا کہ وہ ایک بیٹی کے باپ کو ذلیل کرتا، یا پھر رمشا کو اپنے گھر والوں کی نظر میں ہلکا کر دیتا۔ اس نے اناس لالا کے سامنے اعتراف کر لیا تھا، لالا ہماری فون پر ہی دوستی ہوئی تھی اور میں رمشا سے محبت کرنے لگا۔ میں سمجھا آپ کبھی نہیں مانیں گے، کیونکہ ہمارے اور رمشا کے سٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اٹس اوکے میری جان، محبت کرنا جرم نہیں، مگر محبت طریقے سلیقے سے کرنا چاہیے۔ تم اگر مجھے بتا دیتے تو واجد صاحب کو خود آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ لالا نے محبت سے اس کا شانہ ٹھپک کر کہا تھا۔ پھر رمشا اور اس کی ملاقاتوں کا ایک طویل سلسلہ چل پڑا تھا۔ حالانکہ شادی سے پہلے کا میل ملاپ اسے پسند نہیں تھا، مگر رمشا میں نہ جانے کیسی مقناطیسی کشش تھی۔ وہ اس کی محبت میں دن بدن اور آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ بے حد خوبصورت تھی، تعلیم یافتہ تھی، ہر لحاظ سے مکمل تھی، اور سب سے بڑی بات عبد جرار کی محبت میں مبتلا تھی۔ اور یہ محبت کے ساتھ سب سے بڑی ناانصافی ہوتی کہ اسے بدلے میں نفرت یا بے اعتنائی ملے۔ تم نے مجھے کہاں دیکھا تھا رمشا؟ وہ اکثر اس سے یہی سوال کرتا تھا، جس کا جواب وہ کافی شاعرانہ انداز میں دیتی تھی۔ میری اور تمہاری روح دنیا میں آنے سے پہلے ملاقات کر چکی ہے عبد۔ پھر بھی رمشا بتاؤ نا۔ اس کا اصرار ہمیشہ قائم رہتا۔ شاپنگ مال میں دیکھا تھا، اس نے سچ بتا دیا۔ اور پھر نمبر کیسے لیا؟ بس لے لیا، جذبے خالص تھے۔ وہ ہنس دیتی۔ میں غریب سا سپاہی ہوں، تمہاری نظر مجھ تک کیسے پہنچی؟ ابھی یہ دل کے معاملے ہوتے ہیں، ہماری تمہاری سمجھ سے بلتر ہیں، اور تمہارا دل مجھ پر آ کے ٹھہر گیا۔ وہ حیران ہو کر پوچھتا، ہاں میں تمہارے سارے میچ دیکھنے کے لیے آتی تھی۔ میں ایک اچھا کھلاڑی نہیں ہوں پھر بھی؟ ہاں پھر بھی، کیونکہ میرا دل چاہتا تھا تم بہت اچھی اور معصوم ہو۔ سچی ابھی؟ تمہاری آنکھیں اتنی معصوم، صاف و شفاف ہیں، یوں لگتا ہے گویا کوئی نومولود دنیا کو حیرانی سے دیکھ رہا ہو۔ اس کی اپنی آنکھیں اس لمحے ستاروں کی طرح چمکنے لگتی تھی۔ ایک بات تو بتاؤ ابھی، کچھ سوچ کر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ پوچھو۔ تم میری طرف کیسے ملتفت ہو گئے؟ پچھلے 1 سال سے میں تمہارے پیچھے پاگل ہو رہی تھی، مگر تم توجہ ہی نہیں دیتے تھے۔ پھر ایسا کیا ہوا؟ مجھے تمہاری محبت کی شدت نے متاثر کیا تھا رمشا۔ اس دنیا میں خالص محبت اب ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ کون کسی سے محبت کرتا ہے، وہ بھی بغیر کسی غرض کے؟ میں نے تمہاری محبت میں خلوص دیکھا اور مجھے اچھا لگا۔ مجھے تم سے اچانک یا لمحوں میں محبت نہیں ہو گئی تھی، پورے 1 سال سے کہ ہی میرے اندر بھی یہ جذبہ خود بخود پنپنے لگا تھا۔ خود سوچو، اگر میرے میں یہ نرم سا بیج نہ ہوتا تو تمہاری کالز کیوں کا ریٹرن کرتا؟ خود سوچو، اگر میرے میں یہ نرم سا بیج نہ ہوتا تو تمہاری کالز کیوں کا ریٹرن کرتا؟ میں نے تم سے بہت سوچ بچار کر محبت نہیں کی، بس وہ لمحے ہی کچھ ایسے تھے جب تمہارا نام میرے دل کی خالی اس مسند پر خود بخود سج گیا۔ شاید اسی وقت جب لالا نے مجھے بتایا تھا کہ تمہارے پاپا ہمارے گھر آئے ہیں، مجھے لگا تھا اگر ہم نے ان کے شکستہ کندھوں پر کچھ اور بوجھ لاد دیا تو وہ جی نہیں پائیں گے۔ شاید ایک باپ کی بے بسی کا جذبہ بہاری تھا، یا پھر تمہاری خالص محبت کا۔ بس عبد جرار تو بن دیکھے تمہاری محبت میں گوڈے گوڈے ڈوب گیا۔ وہ سحر انگیز آواز میں کہہ رہا تھا۔ رمشا کا دل لمحہ بھر کے لیے ڈوب کر ابھرا۔ تم
ہمیشہ میری رہو گی نا؟ وہ محبت کی سرزمین پر قدم رکھنے کے بعد پہلا وعدہ لے رہا تھا۔ ہاں، وہ مسکرائی نہیں تھی، مگر اس نے مسکرانے کی کوشش ضرور کی تھی، مگر اس کوشش میں وہ بری طرح سے ناکام ہو گئی۔